पर बाहर निकालने की कोशिश की गई है और जो चीज़ें तय हुई कि देखिए अब मुलाकात इस लेवल पे हो रही है, एक दूसरे को दीवार के साथ लगाया जा रहा है। इमरान खान साहब को नाअहल करवाने के लिए वफाकी हुकूमत ने पूरा दबाव इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी डाला हुआ है। अदालत के अंदर उन केसों को इंटरटेन किया जा रहा है जिनको माजी में कई सालों से अदालतें ये कहती रही हैं कि ज़ाती निजी मामलात में हमारा मज़हब भी इजाज़त नहीं देता, तो इसके अंदर हम नहीं जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद इस मरतबा उन चीज़ों को इंटरटेन किया जा रहा है। एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत वो एक तरफ एक गेम कर रहे हैं, इमरान खान साहब दूसरी जानिब अवामी प्रेशर बढ़ाते चले जा रहे हैं। 4 जगहों पर उनकी हुकूमत है, जिनमें से 2 जगहों पर, क्योंकि जनरल इलेक्शन यहाँ पाकिस्तान में होता है, तो वो हुकूमतें तहलील करने के फैसले पर अमल दरामद करना चाहते हैं। सदर आरिफ अलवी के साथ वफाकी हुकूमत की मुलाकात हुई है वुज़रा के थ्रू, और वहां पे कुछ डिस्कशन हुई है। सीरियस तो ये है कि ये बातें अभी तक बाहर नहीं आई, इनके बारे में सिर्फ अंदाजे लगाए जा सकते हैं। आरिफ अलवी साहब ने जो इमरान खान साहब से मुलाकात की है वो भी 1-on-1 मुलाकात थी, उसमें कोई तीसरा आदमी मौजूद नहीं था। जो लोग वहां आसपास हो सकते थे, मैंने उन सबसे रब्ता किया, तो गैस वर्क ही है, यानी वो एक अंदाजा ही लगा पाए हैं, लेकिन मुलाकात के अंदर मौजूद नहीं थे। मामला यह है कि परवेज खटक साहब ने भी मुज़ाकरात की तस्दीक की है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमत के साथ। आरिफ अलवी साहब का इस तरह अचानक से आना और पहले वहाँ वफाकी हुकूमत के साथ बातचीत करना, वो भी बता रहा है कि कुछ ना कुछ चल रहा है। तीसरा जो एक चीज़ मुझे बहुत अजीब लगी वो ये कि वफाकी हुकूमत का ये जियो पे खबर चली है, अभी देखना पड़ेगा कि इसके अंदर ये होता है नहीं होता, कैसे होता है। मुल्की सियासी सूरत हाल के पेश नज़र वफाकी हुकूमत ने 20 दिसंबर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला कर लिया है। इमरान खान के असम्बलियां तहलील करने के मुतवक्के ऐलान के बाद हिकमत अमली बनाई जाएगी, तमाम इत्तेहादियों से मिलकर इज्तिमाई हिकमत अमली बनाई जाएगी। इमरान खान के फैसलों के मुल्क पर पड़ने वाले असरात से कौम को आगाह किया जाएगा। यानी ये बताने की कोशिश की जाएगी कि अगर इमरान खान ने असम्बलियां तहलील की तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, और पाकिस्तान की जो डिफॉल्ट की जिम्मेदारी है, जो एक्चुअल जिम्मेदारी इस इंपोर्टेड हुकूमत और इसके सहूलतकारों के ऊपर आती है। क्योंकि देखिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा होती है तब जब इस तरह के लोगों को जबरदस्ती इक़्तिदार में बिठाया जाए जिनसे अवाम प्यार ना करते हो, या अवाम को लगे हमारी मर्जी के खिलाफ आ गए। लोग डर जाते हैं, लोग पैसा दबाकर बैठ जाते हैं, लोग कारोबार नहीं करते, और कारोबार डाउन जाता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से। और वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भी पीछे रह गया है। पाकिस्तान के 2.5 रुपए हों तो अफगानिस्तान का 1 रुपया बनता है, 2.5 रुपए से भी ज्यादा हों पाकिस्तान के। तो ये हालत हो गई है पाकिस्तान की करेंसी की, और ये हालत की है इसाक डार साहब ने और मिफ्ता इस्माइल साहब ने शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल जरदारी और मौलाना फजल रहमान के साथ और बाकी जमातों के साथ, पीडीएम की जमातों के साथ मिलकर ये दुर्गत पाकिस्तान की इन सब ने बनाई है। 13 रुकनी तो एक इत्तेहाद है, 11 रुकनी एक है, फिर कुछ और जमातें उसमें शामिल होती हैं, मिला जुला के कुछ 16 लोग हैं। एस्टेब्लिशमेंट को साथ मिलाएं और पाकिस्तान की मीडिया का 95% हिस्सा भी मिलाएं, तो ये सारे मिलकर ये कार्रवाई कर रहे हैं। अब एक नया बयानिया उसके ऊपर काम किया जा रहा है। ये 2 चीजें हैं जिसको करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। एक तो ये मुज़ाकरात चल रहे हैं, अगर इसमें कामयाबी होती है तो ठीक है। दूसरा, इमरान खान साहब की बड़ी डिटेल मीटिंग अपनी पार्टी के लोगों से हुई है, और ये आखिरी फाइनल मुशावरत थी। इसमें 17 तारीख को इमरान खान साहब तारीख की अनाउंसमेंट करेंगे कि ये वाली तारीख को मैं असम्बलियां तहलील कर दूंगा, पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की। उसमें फिर ऑप्शन सिर्फ ये रह जाएगा वफाकी हुकूमत के पास कि वो तहरीक अदम एतमाद जमा करवाएं इन दोनों जगहों पर। और फिर ये चौधरी बरादरान का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, या उन्हें एतमाद का वोट लेने का कहा जाए या उन्हें तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई जाए। इसमें अब चौधरी खानदान का इम्तिहान है, खासतौर पर मूनस अलाई का और परवेज अलाई का, कि वो पंजाब के अंदर दबाव बर्दाश्त कर पाते हैं या नहीं कर पाते। क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा टेस्ट होगा। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने यह दावा कर रखा है कि वो पाकिस्तान की सियासत में अब रोल प्ले नहीं कर रहे। इस दावे की हकीकत का पता चलेगा चौधरी परवेज अलाई के फैसले से, क्योंकि चौधरी परवेज अलाई शहबाज शरीफ साहब से सियासी तौर पे नफरत करते हैं, उनके साथ काम नहीं करना चाहते। और इसी तरह जो चौधरी परवेज अलाई हैं वो बाकी जमातों के साथ भी काम नहीं करना चाहते और इमरान खान के साथ चलना चाहते हैं। इसी में उनकी सियासी बका भी है, उनको मशवरा भी उनकी पार्टी ने यही दिया है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि चौधरी परवेज अलाई साहब एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं टाल सकते।
اگر چودھری ادھر ادھر بھاگتے ہیں تو یہ اپنی سیاست تو خراب کریں گے لیکن اسٹیبلشمنٹ کو پوری طرح بے نقاب کر دیں گے جو پنجاب کی حکومت کو بچانے کی کوشش کرے گی۔ عمران خان صاحب کے سامنے جو تاریخیں آئی ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ 23 سے 27 تاریخ تک ہے۔ کچھ لوگ 23 تاریخ کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب 23 تاریخ دے سکتے ہیں، غالباً جمعہ ہے 23 تاریخ کو، اور 23 تاریخ کی بات بہت زیادہ ہوئی ہے کہ 23 تاریخ کو عمران خان صاحب کہہ سکتے ہیں کہ جمعے والے دن اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں، لیکن یہ 24، 25 اور 27 تک بھی ہو سکتا ہے۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عمران خان صاحب اس دن کون سی تاریخ لے کر آتے ہیں، یہ اب ان کو پتا ہے، لیکن اختیار عمران خان صاحب کو ان کی پارٹی نے اس فائنل مشاورت میں دے دیا ہے۔ جبکہ مذاکرات کی ایک آخری کوشش ایسا لگتا ہے کہ ساتھ ساتھ ہو رہی ہے۔ بظاہر سامنے یہ رکھا گیا ہے کہ مارکیٹیں بند کرنی ہیں جلدی، تو پنجاب اور خیبر پختونخوا کو بھی چاہیے کہ جلدی مارکیٹیں بند کریں، اور اس کے لیے صدر پاکستان سے وزراء جا کر ملے ہیں۔ میرے خیال میں یہ صدر پاکستان کا کام نہیں ہے، اور یہ تو بیوروکریسی کا کرنے کا کام ہے۔ وفاقی حکومت سرکولیشن جاری کرے اور صوبے اس کے اوپر اپنا موقف دیں اور پھر اس کے اوپر کام کریں، تو یہ تو ایک الگ قسم کا کام ہے، لیکن سامنے دکھانے کے لیے یہ بتایا گیا کہ یہ چیزیں وہاں ڈسکس ہو رہی تھی۔ مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے 10 بجے مارکیٹوں کی بندش کا کہہ رہے ہیں، دیکھیے میں جب کئی ملکوں میں 8 بجے بھی بند ہو جاتی ہیں، جب آپ کو انرجی بچانی ہے، آپ کو قومی پیسہ بچانا ہے، تو پھر آپ کو مشکل اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ اب پاکستان کو ایسی صورتحال میں پہنچا دیا ہے ان لوگوں نے، تو پھر اب پیسے تو بچانے پڑیں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کس تاریخ کا اعلان کرتے ہیں، یہ ایک بڑی خبر بننے جا رہی ہے۔ لیکن دوسری خبر یہ ہے کہ وفاقی حکومت کو اپنے 2 اتحادیوں سے خطرہ پیدا ہو گیا تھا، وہ کابینہ کے اجلاس میں بھی نہیں آئے۔ ایک فضل الرحمان صاحب کی پارٹی جو بلوچستان والا جو ان کا پورشن ہے وہ، اور دوسرا اختر بینگل صاحب کی پارٹی، وہ بھی نہیں آئے۔ معاملہ یہ ہے کہ ریکوڈیک پہ جو وفاق نے کنٹرول لے لیا ہے اور چیزیں اپنے کنٹرول میں کی ہیں ایک قانون سازی کے ذریعے سے، اس پہ ایک اعتراض پیدا ہوا ہے۔ میں یہ خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ریکوڈیک بل پر اختلافات ہیں، یہ ایکچولی اس میں دراڑیں پیدا ہوئی ہیں۔ دیکھیں فضل الرحمان صاحب کو تو منا لیا جائے گا بڑے آرام سے، ان کو تو ہر چیز میں صرف اپنا حصہ چاہیے اور وہ مان جائیں گے۔ معاملہ اگر پھنس جائے گا اختر مینگل صاحب میں، کیا اختر مینگل صاحب بھی بلوچوں کے حقوق کا سودا کریں گے، یا اختر مینگل صاحب بلوچوں کے حق کے لیے اس حکومت کے اتحاد سے الگ ہو جائیں گے؟ حکومت نے کل شام کو یہ بات پھیلانے کی کوشش کی کہ ہمارے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اور اختر مینگل صاحب مان گئے ہیں، لیکن بعد میں مینگل صاحب کی پارٹی نے یہ واضح کر دیا کہ ان کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے، ابھی ٹائم مانگا گیا اور معاملہ چل رہے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ حال ہی میں جو بل منظور ہوا ہے ریکوڈیک سے متعلق، فارن انویسٹمنٹ پروموشن اینڈ پروٹیکشن بل 2022، یہ بلوچستان کے عوام کے حقوق کے خلاف ہے۔ یہ بلوچستان کی جماعتیں اور وہاں کے لیڈرز اس بات کو یوں سمجھتے ہیں، اور پیر کے روز سینٹ نے فارن انویسٹمنٹ پروموشن اینڈ پروٹیکشن بل 2022 منظور کر دیا تھا، جس کے بعد ریکوڈیک کان کنی منصوبے کی تشکیل نو کی راہ ہموار ہو گئی تھی۔ دیکھیے یہ معاملہ جنوری اور فروری کا ہے، فروری مارچ کا ہے غالباً اسی سال کا، جب اس کے اوپر میں نے ایک ویلاگ بھی کیا تھا۔ ذرا تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ریکوڈیک ہے کیا۔ آپ کی جو زمین ہے نا، اس کے اوپر بہت ساری بیلٹس بنی ہوئی ہیں، بہت ساری پرتیں ہیں اندر، اور بہت ساری پلیٹس ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑی بیلٹ ہے جس کا نام ہے ٹتھیان بیلٹ۔ یہ جو ٹتھیان بیلٹ ہے یہ شروع ہو جاتی ہے پانی کے اندر سمندر سے، یہ یونان میں جاتی ہے، ہنگری میں، بلغاریہ میں، رومانیہ میں، ترکی میں، ایران میں، افغانستان، بلوچستان، پھر آگے یہ پاکستان کے اندر بلوچستان میں آتی ہے، گلگت بلتستان میں جاتی ہے، چائنا میں جاتی ہے، تبت میں جاتی ہے، برما میں جاتی ہے، پھر وہاں سے ملیشیا اور انڈونیشیا میں جا کے یہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ پوری ایک بیلٹ ہے جو زمین کے اندر بنی ہوئی ہے اوپر۔ اس بیلٹ میں نا بہت ساری معدنیات ہیں، بہت بڑے پیمانے پر معدنیات ہیں، پوری بیلٹ جو ہے وہ معدنیات سے بھری ہوئی ہے، لیکن اس کا ایک بہت قیمتی حصہ یا سب سے قیمتی حصہ وہ پاکستان میں بلوچستان کے علاقے میں ہے۔ یہاں پہ چاغی آپ نے نام سنا ہوگا، جہاں پہ پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے۔ یہ افغانستان اور ایران کے بارڈر کے اوپر ایک ضلع ہے چاغی، جہاں پہ پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے۔ یہ چاغی کا جو ضلع ہے وہاں پہ ایک گاؤں ہے چھوٹا سا، اس گاؤں کا نام ہے ریکوڈیک۔ ریکوڈیک کا جو مطلب ہے، مقامی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے ریت کا پہاڑ یا ریتیلی چوٹی، یا اس طرح کو اس کا مطلب ہے، اور سینڈی پیک اس کو کہتے ہیں انگریزی میں، ریکوڈیک۔ اور یہاں پہ بہت تھوڑی سی آبادی ہے اور ٹیمپریچر بڑا شدید ہے، سردیوں کے اندر -10 ہوتا ہے، گرمیوں میں یہ 40-50 تک چلا جاتا ہے، بارش یہاں پہ کوئی نہیں ہوتی، بہت صحرا کی طرح کا علاقہ ہے، ہوا بہت تیز چلتی ہے، ریت کے طوفان یہاں پہ آتے ہیں۔ تو یہ کیونکہ ٹتھیان بیلٹ کے اوپر تھا، تو پاکستان کا جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے جیولوجیکل سروے آف پاکستان، انہوں نے 1978 میں
یہاں پہ یہ خزانہ ڈھونڈا تھا اور یہ ذخائر مل گئے تھے. یہ جو ذخائر یہاں پہ ریکوٹیک میں ہیں ان کی مقدار جو ہے وہ 6 ارب ٹن ہے. یہ را مٹیریل بتا رہا ہوں میں آپ کو, اس میں سونا نہیں بتا رہا میں آپ کو, لیکن اس میں 0.41% یعنی آدھا فیصد کے قریب اس سارے 6 ارب ٹن کے اندر اس میں سونا اور کاپر ہے جو اس کے اندر سے نکلتا ہے. اس کے اوپر کام بہت پہلے شروع کیا گیا تھا, ایک معاہدہ بھی ہوا تھا, لیکن بعد میں بلوچستان کی حکومت نے معاہدہ کینسل کر دیا تھا. یہ ٹیتھران ایک کمپنی ہے, اس کی آگے بہت ساری دیگر کمپنیاں ہیں جن میں ایک کا نام بیرک گولڈ ہے کارپوریشن ہے, یہ اس کا تعلق جو ہے وہ کینیڈا سے ہے. تو اس طرح یہ کمپنیاں یہاں پہ کام کر رہی تھیں, لیکن وہاں بلوچستان کی حکومت نے روکا. بعد میں افتخار چودھری صاحب جو اس وقت چیف جسٹس تھے اس نے اس کو بند کروا دیا انہوں نے, اور یہ معاہدہ کینسل ہو گیا. پھر انہوں نے کیس کر دیا عالمی عدالت میں پاکستان کے اوپر. 2019 میں انہوں نے کیس جیت لیا, پاکستان کو 11 ارب ڈالر کا جرمانہ ہو گیا. تو تب عمران خان صاحب کی حکومت تھی, انہوں نے اس پہ کام شروع کیا تھا. پھر معاہدہ اس طریقے سے ہوا تھا کہ 11 ارب ڈالر کا جو جرمانہ ہوا ہے وہ بھی معاف ہو جائے گا, اور 10 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ بھی پاکستان میں مزید یہ کمپنیاں لے کر آئیں گی. 8,000 نئی ملازمتیں بھی ملیں گی, تمام ٹیکس بھی یہ پے کریں گے. 50% یہ کمپنیاں لے جائیں گی اور 50% پاکستان کو ملے گا. وہ جو 50% پاکستان کو ملے گا اس میں سے 25% بلوچستان کو ملے گا. حالانکہ بلوچستان اس میں زیادہ حصہ مانگتا ہے اور بلوچستان اس کا کنٹرول مانگتا ہے اپنے پاس, لیکن جو وفاقی حکومت ہے وہ کنٹرول اپنے پاس لے رہے ہیں. اب یہ ہے ایک معاملہ جہاں پہ آ کے سینگ پھنس گئے ہیں بلوچستان کے لوگوں کے اور وفاقی حکومت کے, جس کی وجہ سے یہ اختلاف پیدا ہوا ہے. لیکن آپ کو یاد ہے, میں آپ کو تھوڑی ایک چیز, ایک فیکٹ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پہلے جب ان کمپنیوں کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا تھا نا, تو یہ 37.5% منافع لے رہے تھے. 12.5% منافع میں ان کو دوبارہ دینا پڑا جب عدالت نے یہ معاہدہ کینسل کر دیا اور عالمی سطح پر پاکستان کو جرمانہ ہو گیا. لیکن یہ ایک بڑا اچھا منصوبہ ہے, اس کو چلنا چاہیے. غیر ملکی کمپنیاں ہی یہ کام کر سکتی ہیں, ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہے. پاکستان کا اس میں فائدہ ہے, یہ کام ہونا چاہیے جیسے بھی ہو, لیکن بلوچوں کے وسائل پہ, بلوچستان کے وسائل پہ پہلا حق ہمارے بلوچ بھائیوں کا ہونا چاہیے. کنٹرول بھی ان کا ہونا چاہیے, فیصلہ بھی ان کا ہونا چاہیے, منافع کا بڑا حصہ بھی ان کو ملنا چاہیے, اور بلوچستان کی ترقی کے اوپر وہ پیسہ خرچ ہونا چاہیے, چند لوگوں کی جیبوں میں نہیں جانا چاہیے. تو یہ اس طرح کا ایک پورا معاملہ ہے جو میں نے آپ کے